الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کی سازش اسلام دشمنی کی خفیہ تاریخ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہود کی فطرت کو بار بار بیان فرمایا ہے۔ وہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات نازل فرمائے، لیکن انہوں نے بار بار اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، قتل کیا اور ہمیشہ حق کا انکار کیا۔ قرآن پاک کا آیت ہے مبارکہ ہے وَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور وہ پہلے ہی اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے عہد یعنی قیامت میں ضرور پوچھا جائے گا۔ دوسرا آیت ہے وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور ان کا ناحق انبیاء کو قتل کرنا یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ احادیث نبویہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقاتلون اليہود حتی یقول الحجر یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ۔ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے یہاں تک کہ پتھر بھی کہے گا اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے قتل کرو۔ یہودیوں کی اسلام دشمن سازشیں، تاریخی حقائق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مدینہ میں سازشیں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، 3 بڑے یہودی قبائل نے مدینہ میں اسلام کو نقصان پہنچانے کی مسلسل کوششیں کیے۔ جنگ خندق کے وقت بنو قریظہ نے عہد شکنی کر کے دشمنوں سے گٹھ جوڑ کیا۔ سیرت ابن حشام البدایہ والنہایہ میں یہ یہودی ہمیشہ مدینہ کے منافقوں کو مدد فراہم کرتے رہے تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال سکے۔ سود اور معاشی غلامی بھی اس میں موجود تھی۔ یہودیوں کا سب سے بڑا ہتھیار معاشی سازش ہے۔ سودی نظام کے ذریعے مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے یہود کا عالمی کردار از مولانا اسعد مدنی۔ یہودی سازشوں کی عالمی دستاویز پر ایک کتاب مولانا اسعد مدنی صاحب نے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں عالمی میڈیا، فلم انڈسٹری، سوشل میڈیا کا بڑا حصہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ مغربی تہذیب کے ذریعے مسلم معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور دینی غفلت پھیلائی جا رہی ہے، اور یہودی ایجنڈے کے موجود مظاہر فلسطین پر قبضہ، اسرائیل کی ریاست ایک خالص یہودی سازش کا نتیجہ ہے۔ اقوام متحدہ کی منافقت، UN میں اکثریتی فیصلہ یہودی و مغربی مفادات کے مطابق ہوتا ہے۔ اسلامی ممالک کی تقسیم، اسلامی دنیا کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر کے کمزور کر دیا گیا۔ قرآن نے تنبیہ دی یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے۔ مسلمان کے لیے بھی پیغام ہے، قرآن سے تعلق جوڑے، سود سے بچے، مسلم اتحاد کو مضبوط کرے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے، یہودی سازشوں کو پہنچانے اور ان کے خلاف علمی، معاشی اور فکری جہاد کرے۔ اگر آپ لوگ یہ بیان سن لے تو اس پر عمل کرے اور یہ دوسروں تک پہنچائے تاکہ سارے مسلمان ان یہودی سازشوں سے خبر ہو جائے اور اس کا مقابلہ کرے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔